ہم گاتے رہیں گے یوں ہی خوشیوں کا ترانہ، ہم گاتے رہیں گے یوں ہی خوشیوں کا ترانہ، جلتا رہے جلتا ہے اگر ہم اسے زمانہ۔ اب میں اس کے بعد مفتی حنان صاحب سے حرف التماس لے کے پہنچ رہا ہوں ان کے پاس کہ ان کی چند باتیں جو ہم لوگوں کی دنیا اور عاقبت سمجھ جائے، اور ان کی دعا پہ پروگرام کا اختتام ہوگا۔ میں مفتی حنان صاحب کو گزارش کرتا ہوں آپ اپنے بیان سے ہم سب بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ حضرات گرامی، مہمانان کرام، حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، 15 اگست کے موقع پر آج کا یہ پروگرام اپنی شاندار اور حسن انتظام کی موجب ہم اپنی طرف سے اور گاؤں کے ذمہ داران کی طرف سے حضرات اساتذہ کرام کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ حضرات اساتذہ نے بڑی محنتوں کے اور جد و جہد کے نتیجے میں اس طریقے کا شاندار پروگرام ترتیب دیا، اور ان بچوں کے حق میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس پروگرام کے اندر حصہ لیا اور اپنے کارکردگی کو مہمانان کرام کے سامنے، لوگوں کے سامنے پیش فرمایا۔ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا ملک ہندوستان جو 15 اگست 1947 کے اندر آزاد ہوا، یہ آزادی بڑی محنتوں اور قربانیوں کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہوئی، اور اس ملک کے اقتدار پر براجمان ایک طبقہ جو اس بات کی برابر کوشش کرتا رہا ہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارا کردار سب سے زیادہ ہے، اور مسلمانوں کی شرکت اس معرکے کے اندر اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے حوالے سے ایک ثانوی درجے میں ان کی حیثیت ہے، جبکہ یہ سراسر ناانصافی ہے۔ اگر آپ تاریخ کے اوراق کو دیکھیں گے اور حقیقت حال کا جائزہ لیں گے تو یہ چیز کھل کر سامنے آئے گی کہ 1498 کے اندر جب اس ملک ہندوستان کے اندر انگریز داخل ہوتا ہے اور 1601 کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کے بین السرے بنگال کے اندر تاجرانہ لباس میں اور تاجرانہ بھیس میں داخل ہو کر رہزنوں اور ڈاکوؤں کی شکل میں اس ملک کو لوٹنا چاہتا ہے، اس موقع پر ہمارے علماء نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابرین نے اس انگریز کے منصوبے کو، انگریز کے ہدف کو اور ان کے پلان کو تاڑ لیا اور محسوس کر لیا کہ اس ملک کے اندر ان کے آنے کا مقصد فقط تجارت کرنا نہیں ہے بلکہ اس ملک کی مال و دولت کو چھیننا ہے اور اس ملک پر اپنا تسلط اور اقتدار جمانا ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے کوششیں جاری کی گئی اور بڑی محنت اور مجاہدے کیے گئے، اور اسی کے نتیجے میں جب اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوتا ہے اور مغل حکومت کی جڑیں کمزور پڑنے لگتی ہیں تو انگریز ایک بار پھر اپنا موقع اور زیادہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے اور اپنا اقتدار حاصل کرنے کے لیے ملک کے اندر وہ ایک بار پھر کوششیں شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ایسے موقع پر علماء کرام نے جو قربانیاں پیش کی ہیں اس کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ اس ملک کے سب سے بڑے عالم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے اور ان کے جانشین
شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1803 کے اندر یہ فتویٰ صادر فرمایا کہ انگریز سے جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے اور انگریز سے غلامی آزاد کرانا مسلمانوں کے ذمے ضروری ہے۔ چنانچہ اس کے بعد پورے ملک کے اندر آگ لگ جاتی ہے اور علماء کرام اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ہر موقع پر ہر محاذ کے اندر علماء کرام نے اس ملک کو آزاد کرانے میں نمایاں کردار ادا فرمایا ہے۔ چنانچہ چاندنی چوک سے لے کے مراد آباد اور سنبھل تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا علماء کرام کی پھانسیوں کو لٹکایا نہ گیا ہو۔ اسی طریقے سے 1857 کے اندر جب شاملی کا معرکہ پیش آیا، اس کے اندر 2 لاکھ سے زائد مسلمان شہید ہوئے اور 51,500 صرف علماء کرام ہیں۔ تو یہ ہماری تاریخ ہے۔ جو ملک کا ایک طبقہ ہماری تاریخ کو ختم کرنا چاہتا ہے، ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری ہے، حضرات اساتذہ کرام کی، اہل علم کی اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی تاریخ کو زندہ کریں اور اپنے اکابر کے، اپنے علماء کرام کے کارنامے کو اپنی نسل نو تک اس کو بڑھانے میں اور اپنی نسل نو تک پہنچانے میں مؤثر کردار ادا کرے۔ الحمدللہ آج کا یہ پروگرام اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جو اب اختتام کو پہنچی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرمائے اور اس ادارے کو اور دیگر ادارے کو ترقیات عطا فرمائے اور ملک کی کے اندر پیار و محبت پیدا فرمائے، جمہوریت کی جڑوں کو مستحکم فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم انا نسألك برضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين۔ اے اللہ محض فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ شرف قبولیت عطا فرما، اے العالمین اس ملک کے اندر امن و امان کی فضا کو قائم فرما۔ اے اللہ ہمارے اکابر علماء کرام نے، مسلمانوں نے جو اس ملک کو انگریز کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں، اے کریم آقا ان کی خدمات کو قبول فرما۔ اے العالمین انہیں اپنا خاص مقام اور قرب نصیب فرما۔ الہ العالمین جو اس ملک کے امن و امان کو خراب کرنا چاہتے ہیں، خائب و خاسر کرنا چاہتے ہیں، الہ العالمین انہیں ناکام بنا اور جمہوریت کی جڑوں کو مستحکم فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی عطا فرما۔ الہ العالمین اس مکتب کو قبول فرما۔ اے اللہ اس کے اندر اساتذہ کرام جو اپنی خدمات انجام دیتے ہیں، الہ العالمین ان کی خدمات کو قبول فرما۔ الہ العالمین ان کی ضروریات کو خزانے غیب سے اس کا تکفل فرما۔ الہ العالمین جو لوگ تعاون کرنے والے ہیں اپنے فضل خاص سے ان کو بہترین جزا عطا فرما اور لوگوں کو بڑھ چڑھ کر اس کے اندر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے گاؤں کے اندر پیار و محبت پیدا فرما، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے معاشرے کو صالح معاشرے میں تبدیل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔